بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ آج پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اور کچھ اہم چیزیں ہیں جو قوم کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 6 مہینے بعد وہ حکومت جو نیا پاکستان کا نعرہ لگا کے اقتدار میں آئی تھی، وہ آج بھی پرانے پاکستان کی اسکیمیں، پرانے پاکستان کے پروجیکٹس اور پرانے پاکستان کی پالیسیز کو چربا کر کے، ان کی نقل کر کے، جب ان کی اپنی کارکردگی صفر ہے تو کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں میڈیا کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ میڈیا نے ان کی اس چوری کو پکڑا ہے، قوم کے سامنے بے نقاب کیا ہے۔ خواہ وہ OECD کنٹریز کے ساتھ منی لانڈرنگ کا معاہدہ ہو، جسے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے کیا اور مسلم لیگ نون کی حکومت کا یہ کارنامہ تھا۔ اسی طرح سوئس اتھارٹیز کے ساتھ بھی معاہدہ کیا گیا اور بڑی نہایت ہی، اب بے شرمی کا لفظ تو مناسب نہیں ہے، لیکن ڈھٹائی کے ساتھ وزیر اعظم نے یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ ان کی حکومت تاریخ میں پہلی دفعہ یہ کارنامہ سر انجام دے رہی ہے۔ توانائی اور گیس کی تلاش کے وہ معاہدے جو وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے دور میں ہو چکے تھے، ان سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ اس حکومت کے آنے سے بین الاقوامی سرمایہ کاری پاکستان میں آ رہی ہے۔ آٹو موبیل پلانٹس، گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ کے پلانٹس کہ جو نئی آٹو پالیسی جو مسلم لیگ نون کی حکومت نے بنائی تھی، اس کے تحت جن کے معاہدے ہوئے اور اب جب کہ وہ ریئلائز ہو رہے ہیں تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ ہماری کوششوں سے سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ اسی طرح ملک میں سیاحت اور بزنس کے فروغ کے لیے ویزا پالیسی میں رعایتیں اور ویزا آن ارائیول جیسی سہولتیں جو مسلم لیگ نون کی حکومت نے شروع کی تھیں، ان کو بھی یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ شاید تاریخ میں پہلی دفعہ کسی حکومت کو یہ انوکھا خیال آیا ہے جو وہ عمل میں لے کر آ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کا برسر اقتدار آنا پاکستان کی 71 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ ہے جو پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا گیا ہے۔ عمران خان نے بھی دھوکہ کیا، جنہوں نے جھوٹے اور سہانے خواب دکھا کے تبدیلی کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیا، اور اس کے علاوہ بھی ایک سازش کے ذریعے مسلم لیگ نون کی حکومت کی تمام کامیابیوں کو ناکامیاں بنا کے رجیم چینج لانے کی جو کوشش کی گئی، اس نے ملک کو اس حال میں پہنچا دیا ہے۔ کرپشن اور قرضوں کے نام نہاد افسانے بنا کے وہ تاریخ ساز کامیابیاں جو 5 سالوں میں پاکستانی قوم نے حاصل کی تھیں، مسلم لیگ نون کی حکومت میں وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں اس ملک کے لیے حاصل کی گئیں، ان سب کو دھندلایا گیا۔ خواہ وہ 12,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے کامیابی سے لگانے ہیں، خواہ وہ دہشت گردی کا خاتمہ تھا، خواہ وہ اکانومی کا ریوائیول تھا جسے 3% سے 5.8% پہ لایا گیا۔ میں آج آپ کے سامنے ورلڈ بینک اور IMF کی رپورٹس یہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ ورلڈ بینک کی وہ رپورٹ ہے جو جنوری 2018 میں پیش کی گئی، اور اس میں پاکستان کے لیے 2019 اور 2020 کے لیے
6% GDP گروتھ ریٹ کو فورکاسٹ کیا گیا۔ مجھے آپ بتائیں کہ دنیا میں کوئی مثال موجود ہے کہ کسی ملک کے لیے ورلڈ بینک جیسے ادارے اور IMF جیسے ادارے ایک سال پہلے 6% گروتھ ریٹ فورکاسٹ کر رہے ہوں اور ایک سال کے اندر وہ 4.1 یا 3.9% تقریباً 2% نیچے آ گرے؟ یہ جو 2% اکانومی گری ہے، جس کی قیمت 700 ارب روپے سے زیادہ ہے ہمارے خزانے کے لیے، اس کی پشت کے اوپر پولیٹیکل کرائسس ہے۔ اس طرح کا پولیٹیکل کرائسس اور پولیٹیکل انجینئرنگ 21ویں صدی میں کسی ملک کے اندر نہیں کیا جاتا، چونکہ ہر ملک یہ جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ آج کی دور میں طاقت معیشت کی طاقت ہے، اور معیشت کی طاقت گروتھ کے ساتھ ہے، اور کوئی ملک اپنی گروتھ کے ساتھ مذاق نہیں کرتا۔ اسی طرح آپ اگر دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ ورلڈ بینک ہی نہیں کہہ رہا تھا، IMF بھی یہی کہہ رہا تھا کہ 2019 میں پاکستان کی معیشت گروتھ کے لیے سیٹ ہو چکی ہے۔ اور یہ کون کہہ رہا تھا؟ ورلڈ اکنامک فورم میں IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے جو رپورٹ پیش کی ڈیووس میں، اس کے اندر پاکستان کو ایک سٹار پرفارمر قرار دیا جا رہا تھا۔ تو ورلڈ بینک اور IMF سے کیا ہمارے قرضے چھپے ہوئے تھے؟ ورلڈ بینک اور IMF سے کیا ہمارا تجارتی خسارہ چھپا ہوا تھا؟ ورلڈ بینک اور IMF وہ ادارے ہیں کہ جن کے پاس ہمارے جیسے ملکوں سے زیادہ اکنامک ڈیٹا موجود ہوتا ہے ان ملکوں کے اوپر۔ تو پوری دنیا کے سرمایہ کار، پوری دنیا کی ریٹنگ ایجنسیز پاکستان کے بارے میں اپ بیٹ تھیں۔ وہ 5 سال کا جو ریفارم کا ٹریک ریکارڈ ہے، جو ہماری کامیابیاں تھیں، جو انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ تھی، جو انرجی میں انویسٹمنٹ تھی، جو ہیومن ریسورس میں انویسٹمنٹ تھی، اس کی بنیاد پہ وہ پر امید تھے کہ اب اگلے 5 سالوں میں پاکستان ٹیک آف کی طرف جا رہا ہے۔ آج اس ٹیک آف کو نہ اہل، نہ تجربہ کار، بدنیت اور کسی بھی ویژن سے آ رہی حکومت نے کریش کر دیا ہے، مٹی مٹی کر دیا ہے۔ ہماری 5 سال کی محنت آج برباد کر دی گئی ہے، جس کا ہمیں بھی دکھ ہے اور پوری قوم کو بھی دکھ ہے۔ اسی طرح آج کراچی سے لے کے گوادر سے لے کر گلگت تک جو ترقیاتی منصوبے مسلم لیگ نون نے شروع کیے تھے، سب بند پڑے ہیں یا سست روی کا شکار ہیں۔ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سے 7.5 لاکھ سے زیادہ افراد بے روزگار ہو چکے ہیں، چونکہ 350 ارب سے زیادہ کٹوتی لگ چکی ہے۔ اسی طرح سی پیک کے منصوبے سست روی کا شکار ہیں۔ وہ مغربی روٹ جسے 2018 کے اختتام میں دسمبر 2018 تک مکمل ہو جانا تھا، ہنوز دلی دورست۔ ہم امید کرتے ہیں کہ مغربی روٹ کا وہ حشر نہیں ہوگا جو پشاور کے اندر میٹرو بس کا کیا گیا ہے، اور میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ 6 مہینوں کے اندر مغربی روٹ جو ڈیرہ اسماعیل خان سے برہان تک بننا ہے، اس کو فنڈ جاری کر کے مکمل کیا جائے۔ اسی طرح ملتان لاہور موٹر وے کا منصوبہ جو تیار پڑا ہے، یہ اس کا افتتاح بھی نہیں کر پا رہے۔ وہ منصوبے جو مسلم لیگ نون نے تیار کر دیے تھے، عوام کے لیے تیار کر دیے گئے تھے، ان سے 6 مہینوں میں ان کو پالش والش کر کے فیتے لگا کے ربن کاٹنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی۔
ایسٹرن بائی پاس کا منصوبہ لاہور میں جو کالا شاہ کاکو سے ناردن رنگ روڈ پہ ہے، جس سے کہ اس پورے ایریے کی ٹریفک کنجیشن میں ایک بہت جو جی ٹی روڈ ہے اس پہ فرق پڑے گا، وہ تیار پڑا ہے، اس کو شروع نہیں کیا جا سک رہا۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے جس نے مکمل ہو جانا تھا پچھلے سال، ہنوز اس پہ کام مکمل نہیں ہے اور نہ جانے کتنے مہینے اور لگ جائیں گے۔ اسی طرح گلگت بلتستان میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان کے اندر اور کرتارپور جس کا بڑا شورا ہے آج کل، بہت چرچا ہے، کرتارپور کو ننکانہ صاحب سے جوڑنے والی سڑک جس نے ایک ہائی وے کے ذریعے ان دونوں سکھ جگہوں کو جوڑنا تھا، چونکہ 2022 میں جو 500 سالہ تقریبات ہیں اس کے لیے ہزاروں اور لاکھوں جب سکھ زائرین آئیں گے تو ہم ایک اچھی سہولت دے سکیں، وہ منصوبہ بھی کھٹائی میں ڈال دیا گیا ہے۔ اسی طرح یونیورسٹیز کے اندر ہم نے 47 ارب روپے کا بجٹ رکھا تھا، اسے کاٹ کے 30 ارب روپے ڈیولپمنٹ کا کر دیا گیا ہے۔ ہر ضلع میں یونیورسٹی کیمپس کھولا جا رہا تھا، اس منصوبے کو سست کر دیا گیا ہے۔ تو میں اتنے آپ کو نام لے سکتا ہوں منصوبوں کے جو بند ہو چکے ہیں یا سست ہو چکے ہیں، اور سب سے اب تازہ ترین مسئلہ پوری قوم بجلی اور گیس کے بلوں کے جھٹکے جس انداز میں سہ رہی ہے وہ ناقابل یقین ہے۔ قوم سے اس کے اندر بھی دھوکہ کیا گیا، قوم کو بتلایا گیا کہ 10 سے 15% ہم بجلی گیس میں اضافہ کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ گیس کے بلوں میں 80% سے لے کے 150% تک لوگوں کو اضافہ ملا ہے۔ ایک مہینہ بل نہیں دیا گیا، 2 مہینے کے اکٹھے بل ان پر لاد دیے گئے ہیں۔ اور نیا پاکستان یہ ہے کہ لوگوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ آپ گیزر بند کریں، چولہے کے اوپر دیچکی میں پانی گرم کر کے اگر استعمال کرنا ہے تو وہ گھر کے اندر استعمال کریں۔ یہ 21ویں صدی کا پاکستان ہے، یہ وہی پاکستان ہے جس سے ہم نے پاکستان کو نکالا تھا جب موم بتی اور لالٹین کے اندر روشنی اس ملک میں حاصل کی جاتی تھی۔ ہم دوبارہ ملک کو روشنی میں لائے، اور آج یہ پھر چولہوں کے اوپر پتیلوں میں اور دیچکیوں میں پانی گرم کرنے کے نسخے قوم کو بتلا رہے ہیں کہ 21ویں صدی کا یہ پاکستان ہے۔ ہم نے ساؤتھ پنجاب اور بھاولپور کے لیے انیشیٹو لیا، آج تقریباً 2 ہفتے ہو گئے ہیں، 10 روز 2 ہفتے ہو گئے ہیں، ابھی تک حکومت نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا، کوئی پیشکش نہیں کی۔ میں ایک بار پھر حکومت کو کہتا ہوں کہ اگر آپ سچے ہیں تو اپوزیشن بھاولپور ساؤتھ پنجاب صوبے بنانے کے لیے غیر مشروط تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ 18 فروری کو جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں بل پیش کیجئے، ہم آپ کے ساتھ مل کر اسے منظور کریں گے تاکہ ساؤتھ پنجاب اور بھاولپور کے لوگوں کو ان کا حق مل سکے۔ ہم ہزارہ کے لوگوں کے مطالبے کی بھی حمایت کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ان کے لیے بھی آپ اسی طرح صوبے کے لیے قدم اٹھائیں گے اور مسلم لیگ نون اور اپوزیشن اس کا غیر مشروط ساتھ دے گی۔ کسی طرف تو آپ آگے بڑھیں، کوئی کام تو اپنا کریں، لیکن صرف نقل اور نقل کے ساتھ حکومتیں نہیں چل سکتی، صرف سوشل میڈیا کے ذریعے حکومت نہیں چل سکتی۔ آج آپ کے سامنے ہماری جو حکومت میں وزیر صحت تھیں سائرہ افضل تارڑ صاحبہ، یہ تفصیل بیان کریں گی کہ عمران خان صاحب نے کتنا بڑا پلیجرزم کہہ لیجئے، چربا کہہ لیجئے، نقل کہہ لیجئے،
اس اسکیم کی ہے کہ جسے پرائم منسٹرز ہیلتھ انشورنس اسکیم کے نام سے نواز شریف صاحب نے پورے ملک کے اندر جاری کیا تھا، اور میرے اپنے ضلع میں وہ ان کے ساتھ بھی تشریف لائے نارووال میں، اس لیے مجھے خود پتہ ہے وہاں پہ لوگوں کو کارڈ جاری ہوئے، اور دیگر تمام بہت سارے اضلاع میں یہ ہوئی، لیکن نہایت ڈھٹائی کے ساتھ اس کو بھی اپنا منصوبہ کہہ کے لیبل بدل کے جاری کیا گیا۔ ہماری یہ حکومت ہے جس میں جب ہم کولیشن گورنمنٹ میں گئے تھے تو اسحاق ڈار صاحب نے انکم سپورٹ سکیم، نیشنل انکم سپورٹ سکیم کے نام سے شروع کی، بعد ازاں جب ہم کولیشن سے نکلے تو اسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام دے دیا گیا تھا، لیکن ہم نے 5 سالوں میں اس سکیم کا نام تبدیل نہیں کیا، چونکہ بہت چھوٹی بات لگتی ہے کہ آپ اس طرح کی چلاکیاں کریں، اس طرح کی آپ فنکاریاں کریں، اور جو سکیمز چل رہی ہیں، جو منصوبے چل رہے ہیں، ان کو تسلسل سے اگر آپ چلائیں گے تو اس سے شاید آپ کی زیادہ کریڈیبلٹی بنے گی۔ تو اب میں محترمہ سائرہ افضل تارڑ صاحبہ کو کہوں گا کہ وہ آپ کو بتلائیں کہ کس طرح اس حکومت نے جال سازی کی ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ یہ پوری حکومت دھوکہ دہی پہ چل رہی ہے، یہ دھوکہ دے کے اقتدار میں آئے اور اقتدار میں بھی اب دھوکے سے اپنی گاڑی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ جیسا کہ احسن صاحب نے کہا، آج آپ سب کو پھر تکلیف اس لیے دی ہے کہ اس سلیکٹڈ اور جھوٹی حکومت کا ایک اور پول کھولنے کے لیے جب یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو مجھے ان کے وہ ترانے یاد آتے ہیں کہ صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی، نہ تو صاف ہیں نہ شفاف ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ کام کیے جو پچھلے 70 سالوں میں کسی اور نے نہیں کیے۔ یہ ایک سچ یہ بولتے ہیں، اور وہ اس لیے ہے کہ جتنا انہوں نے ان 6 مہینوں میں بیڑا غرق کیے اور جھوٹ بولے ہیں نا، واقعی وہ ماضی میں کسی اور حکومت نے نہیں بولے تھے۔ آپ سیالکوٹ کے کالج کو دیکھیں، آپ لودھراں کی شہباز شریف کی اسکیم کو دیکھیں، کچھ کا احسن اقبال صاحب نے عرض کیا، اسی طرح یہ جو پرائم منسٹر نیشنل ہیلتھ انشورنس اسکیم ہے، میں حیران ہوتی ہوں کہ ان کو اس بات پہ بھی شرم نہیں آتی کہ لوگوں کی جو یادداشت ہے وہ اتنی کمزور تو نہیں ہے۔ مطلب آج میں کچھ تصویریں لائی ہوں، اور آپ جس وقت پرائم منسٹر نیشنل ہیلتھ کو گوگل کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا، اور یہ وہ اسکیم ہے جو 31 دسمبر 2015 کو اس وقت کے منتخب وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے لانچ کی، خرم بھی اس میں موجود تھے، اور ہم نے اسلام آباد میں ہی کی۔ میں ایک اور چیز بتانا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی اس طرح کی سرکاری اسکیم اناؤنس کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ یہ 6 مہینے میں پورا پروسیس کمپلیٹ ہی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے اسی ایکسپریشن آف انٹرسٹ پہ، اسی RFP پہ، وہی 5 کمپنیاں جنہوں نے بڈ کیا ان سے ری نیگوشیٹ کر کے یہ منصوبہ چلایا، اور تکلیف کیا تھی کہ اس پہ میاں محمد نواز شریف کی تصویر تھی اس کارڈ پہ۔ آپ میں حوصلہ ہوتا تو آپ وہی پروگرام رکھتے، زیادہ تھا تو تصویر ہٹا دیتے۔ ہمارے کارڈ کا نام تھا پاکستان صحت کارڈ، ان کے کارڈ کا نام ہے صحت انصاف کارڈ۔ ہر منسٹر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اور عوام کا درد محسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں انہوں نے غریب آدمی کا پیسہ، انہوں نے ایکس چیکر کا پیسہ اڑا دیا۔ اب یہ وہ تمام کارڈ جو اس ملک میں میاں محمد نواز شریف کی تصویر کے ساتھ ہیں وہ وڈرا کر رہے ہیں، اور تحریک انصاف کا یہ نیا کارڈ کی اجرا کر رہے ہیں۔ کیا اس کارڈ کی پرنٹنگ پہ غریب آدمی کا پیسہ نہیں لگا تھا؟ کیا جن 34 اضلاع میں یہ پروگرام چل رہا ہے پورے پاکستان میں، کیا اب یہ نیا کارڈ جو ہے وہ اور کوئی علاج کرائے گا؟ سو مختصر یہ کہ اس تمام اسکیم میں انہوں نے 1-2 چیزیں ایڈ کر کے اور انہوں نے اس اسکیم کا نام بدلا ہے۔ آفرین ہے ویسے وزیر اعظم پہ بھی کہ وہ اپنے وزراء سے یہ بھی نہیں پوچھتے کہ یہ اسکیم کب بنی،
दूसरा PC1 6 फरवरी के एक्निक के मीटिंग निकाल के देख लें, मैं वो कागज़ भी लाई हूँ। उस एक्निक ने 33.6 बिलियन रुपीस से PC1 का फेज़ 2 कंप्लीट किया, जो पूरे पाकिस्तान के लिए था। अब ये क्या कह रहे हैं, इनका सबसे मास्टरपीस ये है कि ये झूठ बोलते हैं, उस झूठ की तशहीर करते हैं और फिर डटाई के साथ उसको डिफेंड करते हैं। ये मैंने करते हुए कभी नहीं किसी को देखा। और मुझे खुशी है कि बहुत सारी अखबारों ने वाकई ये लगाया कि प्राइम मिनिस्टर रीलॉन्चेस नेशनल हेल्थ स्कीम। इसी इस्लामाबाद में इन्होंने ये लॉन्च की और उसमें न्यूरो सर्जरी को ऐड किया। इससे पहले इसमें हार्ट पेशेंट्स का इलाज हो रहा था, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का, हेपेटाइटिस A B का, एक्सीडेंट्स का, कैंसर का, हेपेटाइटिस का, उसके बाद जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ थी उन सारों की डिटेल मेरे पास है, उनका इलाज हो रहा था। और हमारा पैकेज जो हमने फेज़ 1 में शुरू किया वो 3 लाख था और अब बढ़ा के हम उसको ज़्यादा कर रहे थे। हमने ये हर बात पे कहते हैं ना कि जी ये काम इन्होंने सब्सिडी दी क्योंकि ये इलेक्शन में जा रहे थे, ये खसारा इन्होंने किया, ये इलेक्शन में जा रहे थे। हमने इलेक्शन में जाने से पहले जितने मोहतात तरीके से सवाम का पैसा खर्च किया उसकी मिसाल ये प्रोग्राम है। ये मंजूर हमारे दौर में हुआ, इसकी फाइनेंशियल बिड्स और टेक्निकल हमारे दौर में आई, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर हम चाहते तो इनकी तरह झूठे फीते और तख्तियाँ हटा के कर सकते थे। लेकिन हमने यही सोचा कि इसका तमाम काम मुकम्मल हो गया, ये इम्प्लीमेंट अपने वक्त के साथ होगा। मैं इनसे सवाल करती हूँ कि जिन अजला में ये प्रोग्राम चल रहा है, क्या जो इम्पैनल हॉस्पिटल हैं वो इन्होंने तब्दील किए? क्या नादरा के साथ जो MOU हमारी हुकूमत ने, मैंने साइन किया था, इन्होंने उसको तब्दील किया है? क्या उन कंपनीज ने जिन्होंने हमारे होते हुए बिड की थी वही हैं या कोई और है? सो ये सारे वो सवाल हैं जिनका जवाब मुझे इनसे चाहिए। देखें जी, पैकेज बढ़ाना तो कोई कमाल नहीं था। 7 लाख का पैकेज जो है हम 1300 प्रीमियम पे कर रहे थे, इन्होंने 2000 पे किया है। जो डॉलर इन्होंने डी वैल्यू की है उसकी कीमत हम हर शोबा ज़िंदगी में भुगत रहे हैं। आपको याद होगा कि खान साहब ने कौम से खिताब किया, दवाइयों की कीमत जी वो भी करूई। इन्होंने कौम से खिताब किया और उन्होंने 2 तस्वीरें दिखाई। इन्होंने कहा ये उस बच्चे का ब्रेन है जो डेवलप हो गया है, ये उस बच्चे का ब्रेन है जो डेवलप नहीं हुआ, ये है अंडर नरिश्ड बच्चा। हमारी ग़िज़ाइयत की किल्लत है, हमें पता ही नहीं, हमने ह्यूमन डेवलपमेंट पर खर्च नहीं किया। ये एहसन इकबाल साहब कहते हैं 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे होता है। हमने 2018 अप्रैल में वर्ल्ड हेल्थ डे पे न्यूट्रिशन को इमरजेंसी डिक्लेयर किया और मिफ्ता साहब ने अपने बजट में 1 अरब रुपया मुख्तस किया। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है सर्विस डिलीवरी, लेकिन इस प्राइम मिनिस्टर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हिदायत पे हम तमाम सूबों के साथ हमने शेयरिंग की। इस वक्त ये प्रोग्राम सिंध में, सजावल में, टंडू आदम खाद में, एबटाबाद में, ठट्ठा में चल रहा है, क्वेटा में, लसबेला में, लोरा लाई में पाइपलाइन में था, गिलगित, स्कर्दू, फाटा खैबर एजेंसी में। ये जो फाटा के इतने खैर खा बनते हैं, ये प्रोग्राम हम फाटा में लेके गए। बाजोड़ एजेंसी में चल रहा है, खैबर एजेंसी में चल रहा है। उसके अलावा ये पंजाब के 17 अजला में चल रहा है। देखें जी, हमने ये प्रोग्राम पायलट किया था। ये जो एक और कहते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा का था, खैबर पख्तूनख्वा को हमने मिन्नतें की, लेकिन वो उस वक़्त नहीं आए हमारे साथ। हमने पहले लॉन्च किया और उन्होंने बाद में किया। अब एक और ये मज़े का काम कर रहे हैं, ये देखें सोशल मीडिया पे, तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती झूठ इनमें कहाँ से आ गए। ये सोशल मीडिया पे चला रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों प्रोग्रामों का। हम पूरे पाकिस्तान की बात करते थे, आपके ज़हन से तो तहरीक इंसाफ नहीं निकलता और ये झूठ पे मबनी है। मैं तो ये कह रही थी कि कभी कोई इनको इस्लामिक या किसी शरीयत अदालत में लेके जाए कि जितना बोतान और तोहमत और जितने इल्ज़ाम तराशी और झूठ ये बोलते हैं ना, शायद कभी तारीख में भी किसी ने ना बोला हो। इन्होंने कहा जी वो 30 लाख ख़ानदानों को करेंगे। हमारा जो PC1 का फेज़ 2 था उसमें 10 मिलियन फैमिलीज़ थीं, जो करोड़ों अफराद बनते हैं। और उसके बाद ये पूरा नहीं कर सके जी, पायलट किया। इसलिए पायलट किया कि हम इसको किसी तरीके से, ये पाकिस्तान में अपनी तरफ का वाहिद प्रोग्राम था और इसका सक्सेस रेट आप देख लें
یہاں ایمرو کی میٹنگ ہوئی, پورے ساؤتھ میڈیٹرینین کے لوگ آئے, اور یہ پروگرام ایسا تھا کہ جس کے لیے ورلڈ بینک, ایشین بینک, WHO میں فنڈ کرنا چاہتا تھا. انہوں نے تو KFW کی مدد سے پروگرام کیا. پتہ کریں جرمن گورنمنٹ نے ان کو فنڈ کیا. لیکن مجھے ابھی تک یاد ہے کہ کیبنٹ میں جب بات ہوئی تو میاں نواز شریف صاحب نے اسحاق ڈار کو کہا کہ یہ پروگرام ہم خود کریں گے, ہم ایک پیسہ کسی سے نہیں لیں گے. اب یہ کہتے ہیں جی انہوں نے پیسے تو مختص کر دیے تھے, ان کے پاس پیسے تھے. ہم نے جو کام مختص کیا ہم نے وہ کر کے دکھایا. میں ان کو چیلنج کرتی ہوں کہ اس پروگرام کی کوئی ایک چیز مجھے بتائیں سوائے اس کے کہ جو پیکیج انکریز کیا ہے اور وہ پریمیم انکریز ہوا. آج فواد صاحب اناؤنس کر رہے تھے کہ اس پروگرام کو ہم سینئر سٹیزنز کے لیے کریں گے, اس پروگرام کو ہم سرکاری ملازمین کے لیے کریں گے. بدقسمتی سے ہمیں وقت ملتا تو یہ ساری باتیں وہی ہیں جو ہماری میٹنگز میں ڈیسائیڈ ہوئی تھی. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ زاہد حامد صاحب نے یہ جو سینئر سٹیزن کا بل تھا اس پہ ہم کام کر رہے تھے. میں ایک بات یہاں بہت مجھے افسوس ہے کہ جتنی سپورٹ ان کو ملی ہے نا ہر طرف سے, اتنی مسلم لیگ نون کی حکومت کو ملتی تو آج شاید پاکستان 20 سال آگے جاتا. ہم تو 1 سٹیپ فارورڈ اور 2 سٹیپ بیکورڈ ہوتے تھے. جس طرح ہمارے چکر جو بھی کام ہم کرتے تھے کس طریقے سے سمیت ان کے PTI والوں کے یہ ہماری وہ ٹانگیں کھینچتے تھے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ آشکار ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی ہوں گی. دوسری چیز میں یہ کہوں گی, دوائیوں کی قیمتیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 1% بھی کوئی قیمت کچھ پیسے بھی بڑھتی تھی تو شور مچ جاتا تھا. 2014 میں جب 15% قیمتیں پالیسی بورڈ نے بڑھائیں تو میاں نواز شریف صاحب نے وہ واپس کرائیں. آج انہوں نے اکراس دا بورڈ قیمتیں بڑھا دی ہیں اور 9% ان دوائیوں کے لیے بڑھا دی ہیں جن کا جولائی 2018 میں بڑھی. جس وقت یہ قیمتیں واپس ہوئیں تو بہت ساری فارما انڈسٹری عدالتوں میں گئی اور انہوں نے نہ صرف 15% بلکہ 40% بھی بڑھا لیا. انہوں نے کیا کوئی مارکیٹ سروے کیا, کیا کوئی ایویلیویشن کی انہوں نے کہ جن لوگوں نے قیمتیں پہلے بڑھا دی ہیں ہم ان کو 15% نہ دیں؟ یہ غریب عوام سے نہیں جا رہا. اس وقت مارکیٹ میں لائف سیونگ ڈرگز بھی جو ہیں نا جو WHO کی گائیڈ لائنز کے مطابق نہیں بڑھ سکتی ان کی بھی جا کے قیمتیں پوچھیں. ان کو تو کوئی مجھے سمجھ نہیں آتی. آپ کسی چیز کو اٹھا کے دیکھ لیں, لگتا ہے کہ ان کو کوئی خوف ہی نہیں ہے, ان کو احساس ہی نہیں ہے. یہ کیسی سیاسی جماعت ہے اور کیسے سیاستدان ہیں کہ جن کو یہ پتہ نہیں کہ ہم نے واپس عوام کے پاس جانا ہے اور ہر چیز جو یہ کر رہے ہیں یہ ڈائجسٹ کر لیتے ہیں. اور آج اس پروگرام کو پرائم منسٹر نیشنل ہیلتھ پروگرام کو اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے یہ ایک نیا ویژن ہے. یہ جی کہ خیبر پختون کا ویژن ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں. کیا پاکستان صحت کارڈ سے ان کو تکلیف تھی جو انہوں نے صحت انصاف کارڈ انٹروڈیوس کرایا؟ اور آپ سے میں کہتی ہوں کہ آپ ان سے سوال کریں کہ جو لاکھوں کارڈ مستحقین کو مل چکے ہیں ان کو جب یہ وڈرا کر کے نئے کارڈ دیں گے تو اس پہ کتنی رقم خرچ ہوئی ہے اس کی رسیدیں بھی لا کے دکھائیں نا. یہ جو انوگریشن انہوں نے کیا اسلام آباد میں اس کی قیمت بھی بتائیں. یہ نہ خود کچھ کر رہے ہیں اور پرانی اسکیموں پہ 100 دن کی ان کی پبلسٹی پہ اور ان کے ایونٹس کے نا ان سے خرچہ پوچھیں کتنا ہوئے اور انہوں نے کیا کیا تھا. جو ہر وہ چیز جس پہ ہمیں اعتراض ہوتا تھا نا, آپ لاہور میں جائیں ہر درخت پہ بزدار وسیم اکرم پلس کی تصویر لٹکی ہوئی ہے. آپ آج ادھر آ کے آپ نے دیکھا ہے مطلب ان کے وزیر ایسے ایسے بیانات دیتے ہیں کہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو احساس ہی نہیں کہ یہ وفاقی وزراء ہیں, یہ حکومت پاکستان کے نمائندے ہیں اور پھر اسی خوبصورتی سے اور جھٹائی سے یہ مکر جاتے ہیں. میری صرف یہ گزارش ہے کہ میرے علاوہ جو PMU اس وقت نیشنل منسٹری آف نیشنل ہیلتھ میں بنا ہوا ہے کیا وہی ہے یا انہوں نے نیا بنا دیا ہے؟ کوئی ایسی چیز نیورو سرجری کو انہوں نے ایڈ کیا اور روٹین ایمیونائزیشن جو ہم پہلے ہی کر رہے تھے. میں تو ان کو چیلنج کرتی ہوں کہ کوئی ایسی چیز یہ صحت میں بتائیں انہوں نے نئی کی ہے. ان کو جو پاکستان کا اتنا خوف ہے, اتنا احساس ہے. اور میری ایک اور گزارش ہے کہ شوکت خانم تو چندے سے بن سکتا ہے, پرائم منسٹر نیشنل ہیلتھ پروگرام چندے سے نہیں چل سکتا.
ایک عام آدمی پاکستان کو سہولت نہیں مل سکتی. اگر یہ ہر چیز میں کہیں گے کہ یہ بھی خسارہ ہے، یہ بھی خسارہ ہے، تو پھر ملک اس طرح نہیں چلیں گے. بہت شکریہ جی. ایک قرم صاحب کچھ کہیں گے آپ؟ I will just say a couple of sentences. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں تمام ممبران کا جو تشریف لائے، پریس کلب کے، میڈیا کے، جو ہمارے دوست ہیں اور عزیز ہیں. جہاں اس حکومت کا 6 مہینے میں جو اخلاقی دیوالیہ پن ہے، اس نے پاکستان صحت کارڈ کو صحت انصاف کارڈ بنا دیا، اور ان کا جو انتظامی دیوالیہ پن ہے وہ ساہیوال کی مٹی پر گرے ہوئے خون سے ظاہر ہو رہا ہے، اور ان کا جو فکری دیوالیہ پن ہے وہ پاکستان کے معاشی دیوالیہ پن کی صورت میں سب کے سامنے آ گیا. اور جو ہائی لائٹ میں کرنا چاہتا ہوں کہ اسٹینڈرڈ اینڈ پور نے جو ریٹنگ پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ B سے B- کی ہے، اس کے ساتھ چند بڑے الارمنگ جملے ہیں جس میں انہوں نے بھی مسلم لیگ نون کو الزام دیتے تھے کہ یہ خرید لیتے ہیں. اسٹینڈرڈ اینڈ پور مکمل طور پر غیر جانبدار بین الاقوامی ادارہ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے جو مختلف معاشی مسائل ہیں ان کا حل ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا. اور انہوں نے صرف احسن صاحب نے تو ورلڈ بینک کا ذکر کیا ہے، میں اس کے ساتھ ایڈ کروں گا کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF، اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ اور خود اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پاکستان کی شرح نمو کی جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ 6 سے گرا کر 4 سے بھی اب نیچے ہیں، اور تمام بین الاقوامی ادارے کہہ رہے ہیں کہ اگلے 5 سال میں یہ 4 کے قریب بھی مشکل سے پہنچے گا. اور جو سب سے آخری بات جس کا پریس کانفرنس میں ذکر اس لیے کرنا ضروری ہے کہ ہر پاکستانی کی ہڈیوں پر اب یہ لکھا ہوا ہے کہ جنوری میں پچھلے 4.5 سال کی سب سے زیادہ مہنگائی کی شرح ہے. اور میں اس پر حیران ہوں. ابھی چند منٹ پہلے ہمارے فاضل دوست وزیر اطلاعات نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے تو بڑی مہنگائی کر دی. مسلم لیگ نون کا ریکارڈ ہے کہ آخری 4 سالوں میں پاکستان کی سب سے کم مہنگائی کی شرح 4.5% سے کم رہی ہے. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی سپن ڈاکٹرنگ نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کے رہنے والوں کو سب سے کم مہنگائی کی شرح مسلم لیگ نون نے ڈیلیور کی ہے. ہم نے روشنی ڈیلیور کی ہے، ہم نے امن ڈیلیور کیا ہے. اور 6 مہینوں میں یہ واضح ہو گیا ہے کہ جو سی پیک ہم نے ڈیلیور کیا تھا اس کے کسی ایک منصوبے پر وزیر اعظم نے قدم تک نہیں رکھا. اور ہمارے جو دوست ہیں وہ بھی پریشان ہیں، پاکستان میں رہنے والے پریشان ہیں کہ وہ پاکستان جو بڑے مشکل سے اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا ہوا، مجتمع ہوتا ہوا اس کی معیشت کو ہم دیکھ رہے تھے، وہ انہوں نے اپنی نااہلی اور بے تدبیری کی صلیب پر چڑھا دیا، اس کو سولی چڑھا دیا. تو یہ معاملات اگلے 4 مہینوں میں جو ہمیں ایک عارضی ریلیف ملا ہے پاکستان کو افغانستان میں امن میں اپنی سہولت کاری دینے کا، وہ ریلیف زیادہ دیر نہیں چلے گا. یہ سارے قرضے ہیں جو اگلے سال ادا کرنے ہیں. یہ کریڈٹ پہ ہمیں جو تیل ملا ہے وہ بھی اگلے سال ادا کرنا ہے. اور ان کی طرف سے کوئی منصوبہ، کوئی سوچ نظر نہیں آ رہی. صرف ایک ہی سوچ ہے کہ محمد نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے منصوبے پر اپنا نام لکھوا کر شامل ہو جائیں. اور دوسری سوچ یہ ہے کہ جھوٹ کے ذریعے عوام کو پروپیگنڈا کریں. میں بطور ایک منتخب نمائندے بہت پریشان ہوں کہ ایک وزیر صاحب نے کہا کلبھوشن یادو کے بارے میں کہ اس کو ملک سے باہر نکال دیا. یہ کس قسم کی گفتگو ہے؟ تو میں آپ سے بس یہ کیا کہ اجازت چاہتا ہوں کہ جھوٹ اب زیادہ دیر چلے گا نہیں. اللہ تعالیٰ اور پاکستان کے عوام اس کو بے نقاب کریں.